فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج جرداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر نقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 69۔ بیان جاری تھا علی اور حقوق انسان سے متعلق۔ اپنے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع کیا تھا۔ جن لوگوں نے ان رہنماؤں کی زندگی کا مطالعہ اور ان کے حالات کا تجزیہ کیا ہے، انہوں نے سب سے پہلے اس حقیقت کا اندازہ کیا ہوگا کہ یہ حضرات انقلاب کے علمبردار تھے اور ان کے مقاصد انقلاب سے وابستہ تھے۔ اپنے یہاں کے عوام الناس جنہوں نے جو کچھ کیا عوام الناس کی بھلائی کے لیے کیا اور انہی کی مدد سے کیا۔ انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے وہی طریقے اختیار کیے جو ان کے ملک کے لوگوں کے حالات کے مناسب تھے۔ ان انقلابات کے علمبرداروں میں بعض وہ تھے جو انقلاب دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، جیسے سقراط، عیسیٰ ابن مریم اور علی ابن ابی طالب، اور بعض وہ تھے جن پر دشمنوں کا کوئی بس نہ چل سکا، جیسے مہاتما گوتم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انقلاب کے علمبرداروں کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ وہ عیش و عشرت سے بہرہ اندوز ہو، کیونکہ مزاج انقلاب انہیں اس بات کا موقع ہی نہیں دے سکتا تھا کہ وہ عیش و عشرت میں پڑیں۔ عیش و عشرت سے بہرہ اندوز ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز سکون اور اطمینان ہے، اور یہ سکون اور اطمینان انہیں نصیب نہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انقلاب کے دشمن کا ٹکراؤ سب سے پہلے اسی سے ہوتا ہے جو علمدار انقلاب ہوتا ہے، وہی اولین نشانہ ہوتا ہے ان کا، جب تک کہ وہ انقلاب لانے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ ان کی جان کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ وہ مظلوم اور مقہور ہوتا ہے جب تک کہ اسے غلبہ نصیب نہ ہو۔ لہٰذا ایسے مظلوم اور مقہور شخص کے لیے جس کے جان کے لالے پڑے ہوں، کیسے ممکن ہے کہ وہ لذائذ دنیاوی سے بہرہ اندوز ہو اور دنیا کی راحتوں کا طلبگار ہو؟ تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے مقصد انقلاب کو حاصل کر لے یا پھر انقلاب سے دستبردار ہی ہو جائے۔ پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ وہ علمداران انقلاب آزاد و خود مختار تھے۔ انہیں آزادی حاصل تھی کہ جس طرح کی زندگی چاہیں بسر کریں اور جس قدر ضروریات زندگی کو اپنے لیے کافی سمجھیں اس پر قناعت کریں۔ کسی کو ان پر اعتراض کا حق نہیں تھا۔ فلاں چیز اپنے لیے کاہے پسند کی اور فلاں چیز کیوں نہیں؟ انہوں نے زہد اور قناعت کی زندگی خود اپنے لیے پسند کی تھی، دوسروں کو مجبور نہیں کیا تھا کہ تم بھی پسند کرو۔ اب ان رہنمان عالم کے زہد کے متعلق جو اقوال ملتے ہیں ان پر ہم ایک نظر ڈالتے چلیں۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ انبیاء کرام اور انہی جیسے رہنمان عالم اور مصلحین روزگار علمبرداران انقلاب تھے۔ ہر ایک نے اپنے زمانے اور اپنے ماحول کی مناسبت سے انقلاب لانے کی کوشش کی اور دشمنان انقلاب سے متصادم تھے۔ یہ بات معمولی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ متحرک انقلاب ایک اپنی اکیلی ذات سے انقلاب نہیں لا سکتا، بلکہ اسے مددگاروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی حمایت پر کمر بستہ ہوں اور اس کی طرف سے دشمنان انقلاب سے لڑیں۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ جیسی زندگی ان مددگاروں کی ہو ویسی ہی قائد انقلاب کی بھی ہو، اس کی حالت بالکل ان کی سی حالت ہو۔ یہی سب سے بڑا سبب تھا کہ ان کے زہد اور ورع اور لذائذ دنیاوی سے ان کی بے نیازی کا، اور اسی وجہ سے وہ دوسروں کو بھی قناعت کی ترغیب دلاتے تھے۔
تاکہ ان کی تمام تر توجہ انقلاب کی حمایت پر مرکوز رہے اور جہاد پر کمر بستہ رہیں، عیش و راحت میں پڑھ کر سست نہ ہو جائیں، ورنہ انقلاب کی تحریک کامیاب ہی نہیں ہو سکتی۔ تو ان رہنماؤں نے کہ جو چند اقوال ملتے ہیں کہ زہد اور قناعت کے متعلق، تو ان کی حیثیت ایک وقتی علاج کی تھی، مخصوص ماحول اور مخصوص وقت کے لحاظ سے اور مخصوص افراد سے متعلق تھے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگ ہمیشہ فقر و فاقہ ہی کی زندگی بسر کریں اور دنیا سے برابر کنارہ کش ہی رہیں۔ ان رہنماؤں نے دنیاوی زیب و زینت سے پرہیز اور اسرت اور کلفت کی زندگی کو دستور عام نہیں قرار دیا تاکہ تمام لوگ ان کی پیروی کریں، نہ انہوں نے مختصر سامان حیات پر قناعت کرنے کو واجب بتایا کہ دوسرے لوگ جو طاقت برداشت نہیں رکھتے وہ بھی مختصر سامان حیات ہی پر قناعت کے لیے مجبور ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کی انقلابی تحریکات کی کوئی غرض و غایت نہ ہوتی اور نہ ارباب دولت و ثروت اور پشتی رئیس ان کے دشمن ہوتے۔ نہ یہ بات سمجھ ہی میں آنے والی ہے اور نہ قابل قبول ہے کہ مہاتما گوتم بدھ یا حضرت مسیح یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے معاشرے میں انقلاب پیدا کریں جن میں ظالم ہو اور دوسرا مظلوم، ایک پیٹ بھرا ہوا ہو اور دوسرا بھوکا ہو۔ وہ اس معاشرے کی بنیادیں درہم برہم کر دیں گی اور اس میں نہ اپنی جان کی پرواہ کریں نہ اپنے آوان و انصار کی جان کی، یہ نصب العین بنا دیں کہ یا تو اس معاشرے میں انقلاب برپا کر کے رہیں گے یا پھر اپنی جان نثار کر دیں گے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ پھر اسی حالت پر پلٹ جائیں جو حالت پہلے موجود تھی اور ان لوگوں کو زہد اور پرہیزگاری اور دنیا سے بے نیازی کی ترغیب دیں تاکہ وہی امتیاز اور تفاوت لوگوں کے درمیان باقی رہے جو پہلے تھا۔ پیٹ بھروں کو اور پیٹ بھرنے کی ترغیب دیں اور ناداروں کو ناداری کے فضائل گنوائیں۔ ان رہنماؤں کی زندگی اور ان کی تعلیمات ان منافقین کی بخوبی قلعی کھول دیتی ہے جو زہد اور تقوی اور فخر کی طرف لوگوں کو ترغیب دلاتے اور ایسے فقروں سے جو زیادہ تر ان کے من گھڑت ہوتے ان چیزوں کی مدح سرائی کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فقرے انہوں نے اپنے جی سے گڑھے اور گڑھ کر ان رہنماؤں کی طرف منسوب کر دیے۔ ان رہنماؤں کی تعلیمات اور زندگی سے ہمارے اس خیال کی بھی تائید ہوتی ہے کہ ان حضرات نے خود تو زہدانہ زندگی بسر کی لیکن انہوں نے دوسروں کو اس کی دعوت نہ دی۔ خود دنیا زیب اور زینت سے بے تعلق رہے لیکن عوام الناس کے لیے یہی چاہا کہ وہ خوشحال ہوں، انہیں عیش و آرام میسر ہو، ان میں نہ کوئی فقیر ہو نہ نادار، نہ کمزور ہو نہ ضعیف، نہ ظالم ہو نہ مظلوم۔ ان کی تمام تر کوشش یہ رہی کہ ایک منصفانہ اجتماعی زندگی باقی رہے جن میں سب برابر کے حقدار ہوں اور مل جل کر شریفانہ زندگی بسر کریں۔ مہاتما گوتم بدھ نے عمل پر جو زور دیا وہ اسی لیے کہ لوگ نیک بخت اور خوشحال ہوں، نہ اس لیے کہ لوگ فخر اور فاقے کی زندگی بسر کریں اور ناداری کی آگ میں جلیں، جیسا کہ ان کے بعض عقیدت مند بیان کرتے ہیں۔ یہ عقیدت مند لوگوں کی ناداری اور بدبختی کے اسی طرح ذمہ دار اور جواب دہ ہیں جس طرح روحانی بدبختی کے۔ مہاتما گوتم بدھ تو فرماتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرو اور اپنے دلوں کو ان کی محبت کے ساتھ کشادہ کرو۔ کنفوشس حکیم فقر اور ناداری پر گویا لعنت کرتے اور زندگی سے جھنجھلاہٹ اور برہمی کو اسی فخر کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، انسان کے لیے بے تکبر مالدار ہونے سے زیادہ مشکل ایسا نادار ہوتا ہے جس ناداری پر جھنجھلاہٹ نہ ہو۔ اس بزرگ مرتبہ انسان نے اپنی تعلیمات میں زیادہ تر لوگوں کو اپنی مادی زندگی سنوارنے کی ترغیب دی ہے۔ روحانیت کے پرستاروں کے لیے بھی ایسا نہیں کہ انہوں نے مادی صحبتوں کو مستحسن ظاہر کیا ہو۔ حضرت عیسیٰ بزرگ ترین انقلابی فرماتے ہیں کہ تنہا روٹی پر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف روٹی ہی پر انسان کی گزر بسر نہیں ہو سکتی، اسے اور دوسرے ضروریات زندگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فقرہ بعین ثبوت ہے کہ اس کا
کہ حضرت عیسیٰ روٹی کی شان کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ضروریات کی تکمیل اور اسباب حیات کا میسر ہونا ہر فضیلت کی بنیاد اور اساس سمجھتے تھے۔ حضرت مسیح نے اپنے اس فقر سے جو مطلب واضح کرنا چاہا، دوبارہ پڑھتے ہیں، مس پرنٹنگ ہے۔ حضرت مسیح نے اس فقرے سے جو مطلب واضح کرنا چاہا وہ ان جاہل ترین پروردوں کی توجیہ و تعویل کے بالکل مغائر ہے، جن کا دلی مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو روٹی سے محروم کر کے اپنے اور اپنے عزیزوں کا اور اپنے حوالی اور موالی کا گھر بھر لیں، جو کہتے ہیں کہ لوگ مشقتیں جھیلیں، زحمتیں اٹھائیں اور اپنی روٹی کاہل گداؤں اور آرام طلب فقیروں کو دے دیں تاکہ اس داد اور دہش سے خداوند عالم راضی و خوشنود ہو۔ ان جاہل ترین پروردوں نے حضرت عیسیٰ کے قول کی جو توجیہ اور تفسیر کی ہے، اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ لوگ روٹی کے لیے محنت مشقت کرنا چھوڑ دیں، یا یہ کہ محنت و مشقت تو کریں مگر کھائیں نہیں، اس لیے کہ دنیا خالی ہے اور حقیقی عیش آخرت ہی میں ہے۔ ممکن ہے حضرت عیسیٰ کا تو یہ مطلب ہے کہ روٹی کو بنیاد قرار دیا جائے اور بنیاد قرار دے کر اس پر غور کرو کہ تنہا روٹی ہی پر انسان کی بسر نہیں ہو سکتی، بلکہ روٹی حاصل کرنے کے بعد تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم روح کی پاکیزگی اور صفائی اور دل کے سکون کا سامان بھی ڈھونڈو۔ حضرت مسیح کا یہ پیغام بہت بڑا انقلابی اقدام تھا۔ ان ریاکار لٹیروں کا کاہنوں، حاکموں اور دین کی تجارت کرنے والوں کے خلاف، جو ناداروں کی محنت و مشقت سے داد عیش و عشرت دیتے اور ان کا خون چوس کر اپنا پیٹ بھرتے، اس بزرگ ترین انقلابی حضرت مسیح کا مطمع نظریہ یہ تھا کہ روٹی، پانی اور لباس تمام انسانوں کو پوری طرح میسر ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے یروشلم کے معززین اور اشراف اور وہاں کے کاہنوں اور شاہان روم کے درباریوں کی ان کے بھرے مجمع میں بہت بے خوفی سے توصیف کرتے ہوئے فرمایا، یہ لوگ بڑے بڑے بوجھ جن کا اٹھانا انتہائی شاق ہو باندھتے ہیں اور اسے لوگوں کے کاندھوں پر دھر دیتے ہیں، خود اپنی انگلیوں سے بھی اس بوجھ کو جنبش دینا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہر کام صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر ان پر پڑے۔ یہ اپنے رشتہ داروں سے منہ موڑے رہتے ہیں، کپڑوں کے دامن کو بہت اہمیت دیتے ہیں، شادی کی محفلوں میں مسند کے پاس اور جلسوں میں اولی نشست پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں بازاروں میں لوگ ان کو سلام کریں اور ہمارے آقا کہہ کر ہمیں پکارا جائے۔ حضرت مسیح ان منافقین کی نماز قبول نہیں فرماتے، کیونکہ یہ دوسروں کی محنت کھا جاتے اور ان کو ان کی روٹی کے حق سے محروم کر دیتے۔ آپ فرماتے ہیں، تم پر تباہی ہو اے ریاکاروں، کیونکہ تم بیواؤں کے گھر جاتے ہو اور کسی علت ہی کے سبب اپنی نمازوں کو طول دیتے ہو۔ بیواؤں کا گھر کہتے وقت مسیح کی آنکھوں میں ان گھروں کی تصویر تھی جن میں نادار اور بھوکے انسان رہتے ہیں۔ فقر اور ناداری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک وہ لعنت تھی جس نے روم کی شہنشاہیت، اس کے ٹھاٹے مارتے ہوئے لشکروں، اس کے قوانین اور اس کی سامراجی مظالم سے اسی طرح ٹکر لی جس طرح یروشلم کے کاہنوں، وہاں کے اشراف اور امراء اور ان کی عمارت سے ٹکر لی اور ان کو نکال باہر کر کے ایسے لوگوں کو جگہ دی جو بھوکوں کی روٹی نہیں کھاتے تھے، نہ پیاسوں کا پانی پی جاتے تھے اور نہ دوسروں کی محنت کا پھل کھاتے، نہ روم سے آ کر ان کے شہروں میں اپنی نو آبادی قائم کرتے، ان کے شہر نہیں تھے۔ بزرگ ترین انقلابی انسان جس نے حیات انسانی کی عظمت کے اظہار کے لیے اپنے کو انسان کا فرزند کہا، جس کے خواہشوں کو عبادات کے تاجروں نے غلط معنی پہنائے تاکہ لوگوں کو محتاج رکھ کر منافع سمیٹتے رہیں، اسی بزرگ نے ان لٹیروں، پیٹ بھرے عواموں کے دشمن اور بھوکوں کو لقمہ اور محنت کشوں کی محنت کا ثمرہ چھین کر کھا جانے والوں پر یہ دائمی لعنت برسائی اور بابانگ دوحل انہیں ان الفاظ سے مخاطب کیا، اے ازدہوں کی اولاد۔ وہ بزرگ ترین انقلابی جس نے حیات انسانی کی عظمت کے اظہار کے لیے اپنے کو انسان کا فرزند کہلایا، اسی نے احمق قرار دیا ان تمام لوگوں کو جو انسان کی خدمت نہ کریں،
چاہے ان کی منزلت لوگوں میں انتہائی امر مقدس اور مذہبی معاملات جیسی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ جب آپ کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت ایک بہت بڑے کاہن کی سرگردگی میں آئی، ارادہ یہ تھا کہ آپ کا امتحان لیں، اور گھما پھرا کر انہوں نے یوم السبت یعنی سنیچر کے دن کی بات نکالی، تو آپ نے ان کے سردار کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ریاکار! یہودی سردار پر جیسے بجلی گر پڑی، اپنے لباس کے اندر کانپنے لگا۔ حضرت مسیح نے فرمایا، اے ریاکار انسان! سنیچر کا دن انسان کے لیے پیدا کیا گیا، انسان سنیچر کے دن کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ اسی طرح خود تمام عبادتیں، سارے مذہبی طریقے، سب ہی چیزیں حضرت مسیح کے نزدیک انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئیں، اور انسان کی پہلی خدمت یہ ہے کہ اس کو راستہ دیا جائے کہ وہ روٹی حاصل کر سکے۔ حضرت مسیح جنہوں نے اپنا لقب فرزند انسان قرار دیا، انہوں نے روٹی ہی کی خاطر کام کرنے کو مبارک قرار دیا اور اسباب معیشت کی فراہمی تمام انسانوں کے لیے ہر دین کی بنیاد اور ہر عبادت کا مظہر قرار دیا۔ کیا حضرت مسیح کا یہ ارشاد نہیں کہ میں بھوکا تھا، تم لوگوں نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے سیراب کیا، میں بے ٹھکانہ تھا، تم نے ہمیں پناہ دی۔ آپ نے یہ سب باتیں کہیں، مگر یہ کہا کہ میں نماز پڑھتا تھا، تم لوگوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی۔ اس معاملے میں حضرت عیسیٰ کے انقلابی اقدامات بے حد و حساب ہیں۔ آپ کے ان اقوال سے اناجیل اربع بھری ہوئی ہے، جن میں آپ نے بھوکوں کو لقمہ چھیننے والوں کی سرزنش کی۔ اسی طرح آپ کے وہ بے شمار اقوال اناجیل اربع میں موجود ہیں جن کے ذریعے آپ نے فقیروں اور کمزوروں کو، لٹیروں اور ان کا حق غصب کرنے والوں اور ان کے شہروں پر زبردستی قابض ہونے والوں کے خلاف برے الفاظ سے یاد کیا۔ سب سے قطع نظر کیا وہ بہتان عظیم جو رومیوں نے حضرت عیسیٰ پر لگایا کہ آپ پر مقدمہ قائم ہوا اور آپ کے قتل کا فیصلہ صادر ہوا، کیا وہ یہی تہمت نہ تھی کہ آپ عوام کو بھڑکاتے اور انہیں قیصر کو جزیہ دینے سے روکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے قیصر کو جزیہ دینے سے عوام کو کیوں روکا؟ اس روٹی ہی کے لیے تو جسے قیصر اور اس کے حکام اور عمرا بھوکوں کے حلق، ناداروں کے گھر اور یتیم کے ہاتھ سے چھین لیتے تھے۔ کیا یروشلم کے کاہنوں نے قیصر کے نظام حکومت کی بقا کے لیے، جس میں غریبوں کو لوٹا جاتا تھا اور سرمایہ داروں کے گھر بھرے جاتے تھے، قیصر کے نمائندے پر زور نہ دیا تھا کہ اگر تم عیسیٰ کو سولی نہ دو گے تو تم قیصر کے دوستدار نہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر، جس میں حاکم بھی تھے، محکوم بھی، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی، یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے فقرے نہیں کہے تھے کہ چراغ جلا کر نیچے نہ رکھ دیا جائے بلکہ بلندی پر رہے تاکہ اس کی روشنی ہر اس شخص پر پڑے جو گھر میں ہو؟ گھر سے مراد یہاں سارا عالم ہے اور گھر والوں سے مراد تمام انسان ہیں۔ وہ چراغ جو ایک طرف روشنی ڈالے دوسری طرف اندھیرا رکھے، ضروری ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے اور اس کی جگہ ایسا چراغ جلایا جائے جس کی حرارت اور روشنی ہر زاویے پر پڑے۔ اسی بنا پر کیا وہ لوگ جو اس حکیمانہ انقلابی اقدامات کو مسخ کر کے پیش کرتے تھے، اور وہ لوگ جو عوام الناس کو زہد اور ناداری اور قناعت کی ترغیب دیتے تھے، ریاکار، منافقین اور ازدہوں کی اولاد نہ تھے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے ان کا نام رکھا تھا؟ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برادر مسیح، جنہوں نے وقت کے ظالمانہ معاشرے کے خلاف قدم اٹھایا، جس میں ظالم و مظلوم، لٹنے والے اور لوٹنے والے، کمزور اور طاقتور کی چیخ پکار مچی ہوئی تھی، ان کی زبانی قرآن لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، زمین پر چلو اور خدا کے رزق سے کھاؤ پیو۔ آپ نے کھانے پینے کا حکم دیا، اسی پر زندگی کا انحصار ہے۔ یہ حکم آپ کا سب کے لیے ہے، کسی خاص جماعت سے حکم مخصوص نہیں، بلکہ ہر شخص صلاحیت بھر محنت کر کے اپنا پیٹ بھر سکتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، انسان اپنی غذا پر نظر کرے، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، زمین کو شگافتہ کیا، دانے کو اس پر اگایا اور انگور، زیتون اور کھجور کے درخت اس پر اگائے، ہرے بھرے باغ اور تر و تازہ میوے پیدا کیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لوگ 3 چیزوں میں برابر کے حقدار ہیں: پانی، سبزہ اور آگ۔ پانی جو خداوند عالم نے آسمان سے برسایا، اپنی قدرت سے زمین پر جاری کیا، اور اس میں ہر انسان برابر کا حقدار ہے۔ اگر کوئی شخص خود نہر کھود کر پانی نکالے یا پانی ذخیرہ کرے تو کسی دوسرے کو حق نہیں کہ زبردستی وہ پانی اس سے لے لے، کیونکہ وہ اس پانی کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح وہ گھاس جو بقدرت خدا رویدہ ہو اور کسی کو اس کے لیے زحمت نہ اٹھانی پڑے، ہر ایک کے لیے عام ہے، کسی کو حق نہیں کہ اپنے لیے خاص کر لے اور دوسروں کو اس سے روک دے۔ اسی طرح اگر کسی نے آگ سلگائی ہو تو دوسروں کو اس سے محروم نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کوئی اس کی آگ سے اپنا چراغ روشن کرے تو اس کی آگ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ رئیس و حاکم زمین کے جس حصے کو چاہتا اپنے مویشیوں اور اونٹوں کے لیے مخصوص کر لیتا۔ اس زمین میں بس اسی کے جانور چرتے، کسی دوسرے کے جانور اس میں نہ جا سکتے۔ وہ زمینیں جو عام ہوتی جہاں سب ہی کے جانور چرتے، وہاں اس رئیس کے بھی جانور چرتے، لیکن رئیس کی خاص زمین پر بس اسی کے جانور جا سکتے تھے۔ اس وقت جہاں جبر و تشدد کی اور بہت سی صورتیں جاری تھیں، وہاں یہ بھی تھی۔ رحمت للعالمین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر رسوم اور قوانین کے ساتھ جاہلیت کے سرکش اور جابر انسانوں کے اس جبر و تشدد کو بھی ملیہ میٹ کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کو ان کی پوری اجرت دیتے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرتے کہ مزدور کو اس کی ضرورت کے لائق اجرت دو تاکہ زمین پر کوئی فقیر و محتاج نہ رہے۔ آپ کی حالت یہ تھی کہ جب مال خراج آپ کے پاس آتا تو آپ پہلے اپنے اصحاب میں تقسیم کرتے اور اپنی دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بعد میں دیتے تاکہ عوام الناس کی ضرورت پہلے رفع ہو جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دولت و ثروت اور ناداری کے بارے میں جو طرز عمل رہا، اس میں ہم کلام کو طول نہیں دینا چاہتے۔ دوسری فصل میں بہت وضاحت سے ہم نے یہ بیان کیا کہ اسلام نے کس کس طرح لوگوں کو محنت و مشقت اور ایسا کام کرنے کی ترغیب دلائی جو منافعت بخش ہو اور جس کی وجہ سے نہ کوئی محتاج رہے نہ فقیر، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام میں نماز روزے سے بڑھ کر وہ کام افضل ہے جو منافعت بخش ہو۔ یہی حال حضرت مسیح کی مسیحیت کا بھی ہے۔ حضرت مسیح نے بھی کام کاج محنت مزدوری کرنے کی ایسی ہی ترغیب دلائی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ناداری کو پسند نہیں کرتے اور محتاجی کو بہتر نہیں سمجھتے، انہی کا یہ فقرہ ہے کہ قریب ہے کہ ناداری کفر ہو جائے۔ ہم آگے چل کر دوسری فصل میں یہ بتائیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باریک بین نگاہیں معاشرے کے کتنے بے شمار رموز اور اسرار تک جا پہنچی اور آپ نے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کس طرح لوگوں کو ترغیب دلائی۔ ابو ذر غفاری زاہد و قانع اور دنیا سے بے نیاز انسان، اگرچہ انہوں نے خود اپنے لیے روکھی پھیکی زندگی بسر کی، مگر انہوں نے فخر اور ناداری کے خلاف سخت و شدید لڑائی لڑی اور عوام کے حق کی حمایت کرتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ فخر کے خلاف آپ کا یہ فقرہ بھی انتہائی دلکش اور دل آویز ہے کہ جب ناداری کسی شہر کا رخ کرتی ہے تو کفر اس سے کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے لے۔ اسی طرح آپ کا یہ ایک اور فقرہ کہ مجھے اس شخص پر حیرت و تعجب ہے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، وہ تلوار کھینچ کر لوگوں پر پل پڑے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ کے منافق پیروکاروں نے حضرت عیسیٰ کے اقوال اور حالات زندگی کی غلط توجیہ اور تفسیر کی، اسی غرض سے کہ فخر اور ناداری عوام الناس کی نگاہوں میں مستحسن ظاہر ہو اور وہ دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے چھوڑ کر خود بے نیاز ہو جائیں۔ اسی طرح عہد اموی اور بعد کے سلاطین اور حکام کی بھی کوشش یہی رہی کہ ہمارا دبدبہ اور اقتدار اور جاہ و جبروت ہمیشہ باقی رہے۔ انہوں نے اپنے حاشیہ نشینوں اور ملازمین کو تحریک کی کہ وہ پیغمبر کی طرف منسوب کر کے جھوٹی حدیثیں بیان کریں جن سے عوام کو غلام بنائے رکھنے اور جمہور کو لوٹنے میں مدد ملے۔ چنانچہ ان کے نمک خواروں نے انبیاء کرام کی طرف منسوب کر کے نت نئی حدیثیں بیان کی جس میں عوام کو صابر و شاکر رہنے
حکام کے مظالم سہنے اور ان کے حکام کو بے چوں و چرا تعمیل کرنے کی ترغیب دلائی گئی تھی۔ لیکن جس نے بھی انبیاء کرام کی زندگی کا صحیح طور پر جائزہ لیا وہ جانتا ہے کہ انہوں نے فخر کو ناگوار سمجھا اور ان تمام منافقین کو جہنم کی بشارت دی جنہوں نے فخر و فاقے کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو سرمایہ کے محافظ ان انبیاء کے دشمن نہ ہوتے اور تمام کمزور اور ناتواں افراد انبیاء کی حمایت پر کمر بستہ نہ ہوتے۔ عرب کے قدیم دانشوروں کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں پوری واقفیت تھی اس بات کی کہ انفرادی طور پر ہر انسان کے عمل کو معاشرے کے نظام سے گہرا تعلق ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وسائل معاش کی فراہمی پاکیزگی سیرت، عمدگی اخلاق اور عادات و خصائل انسانی میں بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ وہ قناعت جو ممدوح ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور صرف تن پروری سے انہیں غرض ہو، کیونکہ تن پروری کی وجہ سے ناداری پیدا ہوتی ہے، اچھی عادتیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ایمان ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ساری توجہ روح کی تربیت پر صرف ہو اور جسم سے بے نیاز ہو جاؤ تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ بھوکے پیٹ سے اطاعت ممکن نہیں۔ فخر اور ناداری پر صبر اور تحمل بڑے دل اور جگر والے کا کام ہے، جیسے جناب ابوذر، مگر ہر شخص ابوذر جیسا صبر و تحمل نہیں رکھتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر میرے لیے سرمایہ فخر اور ناز ہے۔ آپ نے کہا کہ فخر میرے لیے سرمایہ فخر اور ناز ہے، جو فرمایا اس سے بقول سعدی شیرازی ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو مرد میدان رضا اور خوشنودی الہی تھے، نہ کہ ان لوگوں کی ناداری کی طرف جو نیکوکاروں کا لباس پہنتے اور دوسروں کے یہاں سے مقررہ خوراک کھاتے۔ اور یہ جو فقرہ ہے کہ قناعت بے حساب خزانہ ہے، تو یہ تن پروروں اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے والوں کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ حریص دولت مندوں اور ظالم حاکموں کے لیے کہا گیا جو کسی چیز پر قناعت نہیں کرتے۔ اگر ان کے ہاتھ میں دنیا بھر کی نعمتیں بھی دے دی جائیں تب بھی ان کی سیری نہ ہو۔ بزرگان اسلام نے فاقے سے نڈھال بھوکوں کے لیے جائز قرار دیا کہ وہ دوسروں کے مال سے بقدر اپنی خوراک کے بغیر اجازت مالک سے لے لیں۔ ایسا کرنے والوں کو انہوں نے مجرم نہیں گردانا بلکہ اسے مجرم قرار دیا جس نے ان کا حق نہیں دیا۔ یہ لطیف حکایت جسے علامہ خالد محمد خالد نے اپنی کتاب من حنابدہ میں تحریر کیا کہ ہمارے مدعا کا بہترین ثبوت ہے۔ محاطب بن ملتبہ صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے قبیلہ مزینہ کے ایک شخص کی اونٹنی چرا لی، گرفتار ہوئے اور انہوں نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ مقدمہ حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا، انہوں نے دیکھا کہ معاملہ پوری طرح صاف ہے، اونٹنی چرائی گئی، جنہوں نے چوری کی وہ پکڑے گئے اور انہوں نے اقرار بھی کر لیا کہ ہاں ہم نے چوری کی ہے۔ اب فیصلہ کے لیے باقی ہی کیا رہ گیا تھا؟ انہوں نے مجرموں پر نظر ڈالی اور یہ آیت تلاوت کی، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو، بدلے میں ان کے جرم کے یہ سزا ہے خدا کی طرف سے۔ حضرت عمر ہاتھ کاٹنے کا حکم دینے ہی والے تھے کہ ان کی نگاہ پھر ان مجرموں کے چہروں پر پڑی، دیکھا ان کا چہرہ سفید ہو رہا ہے جیسے خون کی بوند بھی کسی کے چہرے پر باقی نہ رہی ہو، آنکھیں بے نور اور جسم لاغر ہو رہے ہیں۔ پوچھا کہ ان غلاموں کا مالک کون ہے؟ اسے میرے پاس بلاؤ۔ عبد الرحمن بن حاطب حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں ان غلاموں کے ہاتھ کاٹنے ہی والا تھا، مگر مجھے اندازہ ہوا کہ تم ان غلاموں کو قید و بند میں رکھتے ہو، کھانے پینے کو نہیں دیتے۔ وہ اس حد تک مجبور ہو گئے کہ ناجائز بھی ان کے لیے جائز ہو گیا۔ میں انہیں تو کوئی سزا نہ دوں گا، البتہ تم سے تاوان وصول کروں گا تاکہ تم اپنی حرکت سے باز آؤ۔ پھر اونٹنی کے مالک سے پوچھا کہ تمہاری اونٹنی کتنے داموں کی تھی؟ اس نے کہا 400 کی۔ حضرت عمر نے عبد الرحمن بن حاطب سے کہا جاؤ اس شخص کو 800 ادا کرو، اور غلاموں سے کہا کہ تم لوگ رہا کیے جاتے ہو۔ لیکن علی علیہ السلام تو ان کی پوری زندگی ہی گزری لوگوں کی حالت سنوارنے اور ان کی ناداری اور احتیاج دور کرنے میں۔
ان کی حکومت کی بنیاد ہی اس پر قائم تھی، جیسا کہ آگے چل کر ہم اس تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ خود علی علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے زاہد اور علائش دنیاوی سے پاک اور صاف انسان تھے، لیکن انہیں ہرگز یہ منظور نہ تھا کہ دوسرے لوگ ناداری پر قناعت کر کے زندگی گزاریں۔ اگر یہ بات ہوتی وہ اس وقت کے صاحبان دولت و جاہ اور عوام کی پونجی ہضم کرنے والوں کے خلاف محاذ قائم نہ کرتے، نہ ان کی ہتھیائی ہوئی ناجائز دولت چھین کر نادار اور فاقہ کش انسانوں میں تقسیم کرتے تھے۔ شبئی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بچپنے کے زمانے میں کوفے کے میدان رابعہ میں پہنچا۔ حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ سونے چاندی کے 2 ڈھیروں پر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس مال کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا شروع کیا۔ آپ نے سب ہی کچھ تقسیم کر دیا، پھر اس حالت سے اپنے گھر پلٹے کہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے گئے۔ وہی علی جو اپنے گھر میں اس مال و دولت کی رتی برابر بھی کوئی چیز نہیں لے کے گئے، وہ تمام لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، تم اپنی دنیا کے لیے اس طرح سرگرم عمل رہو جیسے تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ علی کے نزدیک اس سے بڑھ کر اہم کوئی اور بات نہ تھی کہ لوگوں کی احتیاج اور ناداری دور کی جائے۔ اس بارے میں ان کا ایک صریح قول ہے کہ جس کی کوئی تعویل ہی نہیں کی جا سکتی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم حق کی شاہراہ پر گامزن رہو گے تو راہیں تمہیں خوش آمدید کہیں گی اور تم میں سے کوئی شخص ناداری میں مبتلا نہ ہوگا۔ آپ نے جہاں عربوں کی جاہلی آداب اور اخلاق پر ضرب لگائی، وہیں ان درویشانہ قناعت پسندی پر بھی بھرپور وار کیا۔ آپ فرماتے ہیں، تم اے گروہ عرب کھردرے پتھروں کے درمیان سکونت رکھتے، گندا پانی پیتے اور ناداروں جیسا سڑا کھانا کھاتے۔ حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ کو لذیذ غذائیں، نرم و آرام دہ کپڑے اور رئیسانہ مکان ناپسندیدہ نہ تھے، البتہ آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ ہم تو عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں، اور ملک میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عیش و راحت سے محروم ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ تصریح ثبوت ہے کہ اس بات کا کہ آپ کی اولین تمنا یہ تھی کہ ہر ایک کو اسباب معیشت سے کافی حصہ میسر ہو۔ حضرت علی لوگوں کے پیشوا تھے اور پیشوا کا فریضہ ہے کہ خود بھی وہ تمام اذیتیں برداشت کرے جو اس کے پیرو اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح فخر و فاقہ کی زندگی بسر کرے جس طرح ان کے پیروکار بسر کرتے ہیں، یہاں تک کہ فخر و ناداری کا بالکل خاتمہ ہو جائے۔ جب قوم میں ایک شخص بھی نادار باقی نہ رہے گا تو لازمی طور پر پیشوا کی ناداری کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کا طرز معیشت بھی وہی ہوگا جو عوام کا ہوگا، ورنہ پیشوائی اور سرداری کے معنی ہی کیا باقی رہ جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا میں صرف اس پر قناعت کر لوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور مکروہات زمانہ میں لوگوں کا شریک نہ بنوں؟ مکروہات دہر سے حضرت علی علیہ السلام نے یہی فخر و ناداری کی مصیبتیں مراد لی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی دختر کو عید کے دن بیت المال کے موتی سے آرائش کرنے کو جو روکا تھا وہ اسی وجہ سے کہ دوسروں کی بہت سی بیٹیاں ویسی آرائش کرنے سے مجبور تھیں، انہیں ایسے موتی میسر نہ تھے۔ ہم گزشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی دختر کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ بیت المال واپس کر دو، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اے دختر ابن ابی طالب، حق سے روگردانی اختیار نہ کیا کرو۔ مہاجرین اور انصار کی تمام عورتیں بھی اس عید کے دن ایسی ہی آرائش کرتی ہیں۔ آپ نے تمام عورتوں سے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ معززین یا شرفا کی عورتیں، یعنی آپ نے تمام عام عورتوں کے لیے فرمایا۔ جس دن سے حضرت علی علیہ السلام مسند نشین خلافت ہوئے اور زمام حکومت آپ کے ہاتھوں میں آئی، آپ نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ لوگوں کی ناداری دور کرنے کی کوشش کی، اور علی علیہ السلام کو ایسا ہی کرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ یوں تو انسان کی جان کو 1000 آفتیں لگی ہوئی ہیں، مگر فقر اور ناداری سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں۔ رسول کا تو یہ قول ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو فخر سے بڑھ کر کسی دوسری اذیت میں نہیں مبتلا کیا۔ یہ فقرہ بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کی ناداری دور ہونے کو بہت ضروری سمجھتے تھے۔
نیز اس فقرے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو لوگوں کی کیفیات اور احوال اور مقدمات اور نتائج امور کا بالکل صحیح اندازہ تھا۔ بعض لوگوں نے فقر اور ناداری کی بڑی مدح ستائش کی ہے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلائی ہے، مگر یہ ان کی غلطی ہے۔ علی نے فقر کے خلاف ٹھیک اسی طرح جنگ لڑی جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ لڑی تھی، اور جس طرح بزرگترین انقلابی انسان ابو ذر غفاری شیعان علی کے راس اور رئیس اور ستم پیشہ بنی امیہ کے مقتول نے لڑائی لڑی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے اور علی علیہ السلام بھی اور ابو ذر غفاری بھی کہ ناداری ہر خوبی کو تباہ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ صالحین مومنین کے نزدیک یہ کفر اور انکار کا سبب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے علی علیہ السلام نے ہر موقع پر اس کے خلاف جنگ کی اور فقر فاقہ کی طرف دعوت دینے والوں کو ذلیل و خوار کیا۔ اگر مرد زیرہ کو دانا ہو تو یہ فقرا سے حضرت علی کے مذہب میں گونگا بہرا بنا دیتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اگر مرد زیرک اور دانا ہو تو یہ فقر یعنی فقر و فاقہ اسے حضرت علی کے مذہب میں گونگا بہرا بنا دیتا ہے۔ اس فقر و فاقہ کی وجہ سے ایک ہی شہر کے رہنے والے ایک دوسرے کے لیے اجنبی بلکہ ایک دوسرے کے دشمن اور کینہ خواہ ہوتے ہیں۔ موت اس میں شک نہیں کہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، مگر فقر و ناداری کا درجہ موت سے بھی بڑا ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زبان میں ناداری سب سے بڑی موت ہے۔ ناداری اور ناداری کو اچھا بتانے والوں کے متعلق حضرت علی علیہ السلام نے جو سخت ترین فقرہ ارشاد فرمایا جس سے ان لوگوں کے مکر و فریب کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ناداری میرے سامنے کسی انسان کی صورت میں آ جائے تو میں اسے قتل کر ڈالوں۔ انسانی معاشرہ حضرت علی علیہ السلام کی نظروں میں مثل ایک ایسے جسم کا تھا جو نہ تو متضاد عناصر سے مرکب ہو، نہ اس کا نظام حقوق اور واجبات کے تفاوت پر قائم ہو۔ ایک گروہ جو چاہے کرے، اس سے کسی قسم کا تعارض نہ ہو، اور ایک گروہ بے بس اور لاچار ہو، کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو۔ علی ابن ابی طالب جس معاشرے کو پسند کرتے تھے، اس میں ہرگز یہ بات جائز نہ تھی کہ ایک گروہ کا شکم حرام مال کھا کھا کے خوب پھولتا جائے اور دوسرا گروہ چرم اور استخوان کا مجموعہ بنا رہے، یعنی کھال اور ہڈیوں کا۔ ایک گروہ محنت و مشقت کرے اور دوسرا گروہ اپنی چیرہ دستیوں سے ان کی محنتوں کا ثمرہ چھین لے۔ علی ابن ابی طالب باوجود یہ کہ عالم روحانی اور مجدرات کی طرف متوجہ اور پروردگار کی مناجات میں غرق رہتے، مگر ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ بندگان خدا کے معاملات سے غافل رہے یا ان کی معمولی سے معمولی بات انہوں نے نظر انداز کی ہو، اس لیے کہ انسان کمال خلقت کا بہترین نمونہ ہے۔ دنیا اور خلائق کو ٹھیک اسی نظر سے دیکھتے تھے جس نظر سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے رات کو لباس بنایا اور دن کو برائے حصول معاش پیدا کیا۔ اسی اساس و بنیاد پر حضرت علی نے اپنی توجہ انسانی معاشرے پر مرکوز رکھی، اجتماعی قوانین کو زندہ کیا اور ان کی اصلاح اور درستگی کے لیے سرگرم عمل رہے تاکہ نیکوکار اور خوشبخت معاشرہ وجود میں آئے۔ انہوں نے اپنے واعظ و پند میں اپنی نصیحت دونوں ان کے محل پر استعمال کیا اور ہر طبقے کے لوگوں کو ان کے فرائض و ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔ علی علیہ السلام کو جتنی فکر عدل اور انصاف رائج کرنے کی رہتی، کسی اور بات کی نہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ عدل و انصاف کی بنیاد استوار ہو۔ حضرت کے مسند نشین خلافت ہونے کے بعد کچھ لوگ آپ کو مبارک دینے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو آپ اپنی جوتیاں اپنے ہاتھوں سے ٹانک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، میری یہ پھٹی پرانی جوتیاں تمہاری حکومت سے مجھے زیادہ پیاری ہیں، اگر میں حق کو قائم اور باطل کو نیست و نابود نہ کروں۔ وہ عابد و زاہد حضرات جو آخرت کے لیے سرگرم عمل رہتے، ان سے آپ کی خواہش رہتی کہ اخروی نعمات حاصل کرنے کے لیے ہر چیز سے پہلے خلائق کی خدمت کریں اور اس خدمت خلق کے وسیلے سے بہشت کا استحقاق پیدا کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا،
کہ آخرت کی بھلائیاں اس شخص کو نصیب ہوگی جو خلائق کے فائدے کے لیے کام کرے، اور بہترین فائدے کا کام یہ ہے کہ بھوکوں کو شکم سیر کیا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے اور بے لباسوں کو لباس پہنایا جائے، اور دوسرے لوگوں کو ان کے فرائض اور حقوق سے آگاہ کرنا اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام اعلیٰ بن زیاد حارثی کے گھر تشریف لائے، یہ آپ کے اصحاب میں سے تھے۔ جب آپ نے ان کے گھر کی وسعت دیکھی تو فرمایا، تم دنیا میں اس گھر کی وسعت کو کیا کرو گے؟ در حالانکہ تم آخرت میں گھر کی وسعت کے زیادہ محتاج ہو، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ تم آخرت میں بھی وسیع گھر چاہتے ہو تو اس میں مہمانوں کی مہمان نوازی، عزیزوں سے اچھا برتاؤ اور موقع اور محل کے مطابق حقوق کی ادائیگی کرو۔ اگر ایسا کیا تو اس کے ذریعے آخرت کی کامرانیوں کو پالو گے۔ کمیل ابن زیاد سے صوم و صلات کی توجیہ کرتے ہوئے فرمایا، اے کمیل، یہ اہم بات نہیں کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اہم بات یہ ہے کہ نماز پاک اور صاف دل سے اور خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ آخرت سے پہلے اس دنیا میں لوگوں کی زندگی کی آپ کو اتنی فکر رہتی کہ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کا روزانہ کا معمول تھا کہ روزانہ کوفے کے بازاروں کا چکر لگاتے، ہر دکان پر کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے گروہ تجار، خدا سے ڈرو، خریداروں سے نزدیکی حاصل کرو، علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، قسم کھانے سے باز رہو، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، ظلم سے کنارہ کش رہو، مظلوموں کے ساتھ انصاف کرو اور پوری ناپ تول کرو، لوگوں کو ان کے سودے کم نہ دو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ نوف بقالی سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں امیر المومنین کی خدمت میں مسجد کوفہ کے اندر حاضر ہوا، حضرت کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا، امیر المومنین مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، خدا تمہارے ساتھ نیکی کرے گا۔ میں نے عرض کی، کچھ اور بھی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اے نوف، اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تم بروز قیامت میرے ساتھ رہو تو خبردار ظالموں کی مددگار نہ ہونا۔ تو انسان کی خدمت، ان کی احتیاج کا ازالہ، ظلم کا خاتمہ علی علیہ السلام کی سیاست کا نقطۂ مرکزی تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر خدا نے آپ کی طرف نظر کر کے فرمایا تھا، اے علی، خدا نے تمہیں ایسی زینت سے سنوارا ہے جو اس کے نزدیک محبوب ترین زینت ہے۔ خداوند عالم نے تمہیں کروڑوں کی محبت عنایت کی، تمہیں یہ پسند ہے کہ وہ لوگ تمہارے پیرو ہوں اور وہ لوگ تمہارے امام ہونے پر راضی و مسرور ہوں۔ علی اور حقوق انسان کا عنوان یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔